آپ کو یقیناً اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ کل ہمارے اسی پروگرام میں اسی وقت ہم نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ انکشاف کیا تھا کہ حیدرآباد سکر M6 موٹر وے پروجیکٹ اپنے آغاز کے پہلے ہی لوٹ مار کا شکار ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ثابت کیا تھا۔ سندھ کے علاقے مٹیاری کی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے موٹر وے زمین کی خریداری کے لیے مختص رقم میں سے 2 ارب 14 کروڑ روپے کیش نکلوائے اور غائب کر دیے تھے۔ یہ ہم نے کل بتایا تھا۔ کل اسی سلسلے میں کل شب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب چیف سیکرٹری سندھ کی ایک رپورٹ حکومت کے پاس گئی جس میں اس خبر کی تصدیق کی گئی، جس کے فوراً بعد کل رات 1 بجے اس حوالے سے ایکشن ہوا اور ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید کو ان کے ڈی سی ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد آج اسے اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد میں پیش کر کے 3 دن کا ریمانڈ بھی لیا گیا ہے۔ کل ہم نے اس پورے فراڈ کی نشاندہی کی تھی۔ سندھ میں بدترین سرکاری کرپشن کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کا منصوبہ جو پچھلے 6 سال سے تعطل کا شکار تھا، اس کا تعلق اس منصوبے سے ہے، لیکن اس پر عمل درآمد شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی مبینہ کرپشن مافیا میدان میں اتر گئی ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اراضی کے حصول کے لیے سندھ کے 7 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے بینک اکاؤنٹس میں 1 سال پہلے ہی 15 ارب روپے سے زائد کی رقم منتقل کی، جس میں سے 4 ارب روپے سے زائد کی رقم 1700 ایکڑ زمین کے حصول کے لیے ڈپٹی کمشنر ضلع مٹیاری کو بھی منتقل کیے گئے، لیکن ضلع انتظامیہ نے زمین کے مالکان کو ادائیگی کرنے کے بجائے مبینہ طور پہ اس بینک اکاؤنٹ سے 1.25 ارب روپے خود ہی نکال لیے ہیں، جس سے بہت بڑی مالی ضابطگی، فراڈ اور مبینہ کرپشن کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جو کام بھی ہو رہا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہوشیار ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت کی انکوائری رپورٹ میں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مالیاتی بے ضابطگی ہے اور اس میں مبینہ طور پر کرپشن ہوئی ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ڈی سی مٹیاری کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور جو سعید آباد کا اسسٹنٹ کمشنر ہے منصور عباسی، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید کو ان کے گھر سے کل رات 1 بجے گرفتار کیا گیا، جبکہ مقدمے کے 2 ملزمان لینڈ ایکوزیشن آفیسر منصور عباسی اور سندھ بینک کا مینیجر تابش شاہ فرار ہو گیا ہے۔ اس زمین کی خریداری کے لیے NHA نے پچھلے سال 4 ارب 9 کروڑ روپے جاری کیے تھے جو ڈپٹی کمشنر کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عدنان رشید نے غیر قانونی طور پہ یہ رقم کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں منتقل کی اور اس اکاؤنٹ سے 26 دنوں میں 2 ارب 14 کروڑ روپے چیکس کے ذریعے نکلوا لیے۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت کی انکوائری ہوئی ہے جس میں فراڈ کی تصدیق ہوئی ہے اور چیف سیکرٹری کی یہ بہت ہی عمدہ انکوائری تھی اور اس کے مثبت نتائج نکلے ہیں۔ آگے سے تو بیٹا ایک منٹ غریبوں کا جوڑ ہے، غریبوں کو مال کھایا چیف سیکرٹری کی رپورٹ کے مطابق اس سارے معاملے میں ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید اور سندھ بینک کی انتظامیہ نے مل کر کام کیا ہے اور یہ ملی بھگت ہے، کیونکہ سپروائزر آفیسر کی حیثیت سے ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری تھی کہ وہ لینڈ ایکوزیشن اور بینک ٹرانزیکشنز کی پورے عمل کی نگرانی کرے، لیکن وہ سارے فراڈ پر کارروائی کرنے کے بجائے اس فراڈ کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ انکوائری، مقدمہ، چھاپے اور گرفتاریاں اپنی جگہ، مگر ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں مل سکا ہے کہ آخر یہ 2 ارب 14 کروڑ روپے کہاں پہنچے۔ یہ ہے سب سے بڑا سوال جس میں اتنی آسانی سے اس انداز کا یہ فراڈ کیا گیا ہے، بلکہ فراڈ کیا گیا ہے، لوٹ مار کی گئی ہے۔ بوروں میں رقم جو ہے وہ سندھ بینک نے ان اہلکاروں کے حوالے کر دی اور اس کے بعد غائب ہو گئی۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، تو یہ بڑا کوئک ایکشن ہو گیا، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ کسی بھی ہم الحمدللہ ہر ہفتے 10 دن میں کچھ نہ کچھ اس قسم کی چیزیں عوام کے سامنے لاتے ہیں، مگر کبھی ایسا ایکشن نہیں ہوا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا کوئک ایکشن کیسے ہو گیا اس پہ۔ جی خان صاحب، جو میں نے انفارمیشن لی ہے کہ کل رات ہم لوگوں نے یہ جو پروگرام کیا اور یہ جب آن ایئر ہوا
تو اس کے بعد ہنگامی طور پر ACC-1 اینٹی کرپشن کمیٹی نمبر 1 کا اجلاس ہوا، جس کے سربراہ چیف سیکرٹری سندھ صاحب ہوتے ہیں، اور اس اجلاس میں ہنگامی طور پر اس کیس کی منظوری دی گئی. اور کیونکہ قانونی طور پر ACC-1 کی یہ اتھارٹی ہے، ان کی پاور ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر لیول کے افسر تک وہ کاروائی کرتے. پھر ACC-1 نے یہ اپروول دی، اور جو چیف سیکرٹری کی وہ رپورٹ تھی جو انہوں نے تیار کرائی تھی، اس کی بیس پر پھر ہدایات دی گئی DIG حیدرآباد کو اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو. پھر وہاں حیدرآباد میں ہنگامی اجلاس ہوا DIG کی سربراہی میں. اس پہ بڑی بات یہ ہے کہ SSP لیول کا جو آفیسر ہے، پولیس آفیسر امجد شیخ، اس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ جا کے DC آفس میں چھاپہ مارے اینٹی کرپشن کے ساتھ. وہاں انہوں نے کارروائی کی. رات کو 1 بجے یعنی ہمارے پروگرام کے تقریباً 2 بجے بعد یہ کارروائی ہوئی اور DC آفس پہ چھاپہ مارا گیا. لیڈیز پولیس ان کے ساتھ تھی اور DC صاحب کو گرفتار کیا گیا. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ ایکشن تو ہو گیا اپنی جگہ پہ، مگر یہ جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے وہ کرپشن کو چھپاتا ہے یا کرپشن کو اسپانسر کرتا ہے یا کرپشن کو ایک طرح سے ہر لحاظ سے اس کا کام جو ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ سندھ میں سرکاری کرپشن کو روک تھام کر رہا ہو یا اس کا کوئی خوف ہو یا ڈر ہو. اس کا کیا نظام ہے وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس کو کیوں اس میں ڈالا گیا، جبکہ یہ کام جو ہے، یہ جو بیسکلی فنڈز جو ہیں یہ فیڈرل فنڈز ہیں، یعنی کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے، اور یہ وفاقی جو فنڈ ہے اس میں یہ فراڈ کیا گیا، خردبد کی گئی ہے. ادروائز تو اس کی کوئی JIT بنتی، کوئی FIA ہوتا، پھر یہ ساری چیزیں ہوتی. جی خان صاحب، اس کے لیے یہ جو میں نے جو بات چیت کی ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ فراڈ سندھ گورنمنٹ کے افسران نے کیا ہے، سندھ گورنمنٹ کے دائرے میں آتا ہے، تو سندھ گورنمنٹ کے پاس جو ادارہ ہے وہ اینٹی کرپشن ہے، وہ اس کو ہی کہہ سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ریزن تھا، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اتنا بڑا کوئی فراڈ ہوتا ہے تو اینٹی کرپشن کو آگے لایا جاتا ہے سب سے فوری طور پہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے ان کے ذہن میں ہو کہ آج ہم فوری طور پہ کارروائی کریں، ایسا نہ ہو کہ کل صبح FIA آ جائے، نیب آ جائے اور معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ابھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو کل بھی آپ نے اٹھایا اور ابھی بھی ہے ساری بات، کہ یہ 2 ارب 14 کروڑ روپے یہ گئے کہاں ہیں، اور یہ سب ابھی پچھلے 1 مہینے کے اندر ہی ہوا ہے نا. یہ ساری یہ 2 ارب 14 کروڑ روپے یہ بیگز میں لے گئے، بینکوں سے اٹھا کے، یہ کہاں پہنچائے؟ تھیلے بھر کے لے گئے. اچھا، جو چیف سیکرٹری کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں کافی زبردست دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس میں ان میں یہ بتایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہو گئی ہے، کہ جی وہ جو بینک میں پیسے گئے اور وہ جو افسر ہے اسسٹنٹ کمشنر ایکوزیشن، لینڈ ایکوزیشن آفیسر، اس نے اپنے بیان میں جائے گا کہ یہ میں نے اوپن چیک جو ہے نا مختلف لوگوں کو، کھاتے داروں کو دیے، زمینوں کے کھاتے داروں کو دیے. بھائی اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. نانے کے اوپن چیک جو ہے نا وہ، اچھا بینک والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ کہتا رہا کہ یہ بینک میں، اور DC آفس کا عملہ جا کے یہ بورے بھر کے لیتا گیا. یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی کھاتے داروں کو دیے، کھاتے دار نظر نہیں آئے، وہ بینک میں آئے ہی نہیں، اور وہ پیسے DC آفس کا عملہ لے کر گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ DC صاحب کو جو گرفتار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا تو کوئی تعلق نہیں، میں تو لینڈ ایکوزیشن آفیسر ہی نہیں تھا، میں تو اس میں. اب اینٹی کرپشن والے ان جو ملازمین ہیں جو بینک سے پیسے لے کے گئے ان سے تحقیقات کر رہے ہیں، اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ پیسے بڑوں میں بٹے ہیں. بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے.